اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاک گرز ایجوکیشن سسٹم کی طرف سے آپ کو خوش آمدید۔ عزیز طلباء، آج ہم تذکیر و تانیث کے بارے میں تدریس کا آغاز کریں گے۔ یہ بہت اہم چیز ہے۔ تذکیر و تانیث کے متعلق ہمارا عام طور پر نظریہ یہ رہا ہے کہ ہم بچپن میں جاندار چیزوں کے بارے میں جانتے رہے ہیں۔ جیسے ہمیں معلوم ہے، ہم پڑھتے آئے ہیں کہ باپ، ماں، بیٹی، بیٹا، ماموں، ممانی وغیرہ، یہ تذکیر و تانیث ہمارے عام۔ لیکن جیسا اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو تخلیق کیا، ہر چیز کو دو جوڑوں کی صورت میں تخلیق کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر زبان کو جو الفاظ دیے اس میں تذکیر و تانیث کو رکھا گیا، لیکن بطور طالب علم ہمیں الفاظ کی تذکیر و تانیث کو سمجھنا ہوگا۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ہماری قومی زبان اردو مختلف زبانوں کے مجموعے کا نام ہے۔ اس میں عربی، فارسی، سنسکرت، ہندی، ترکی اور دیگر زبانوں کے الفاظ پائے جاتے ہیں۔ اس لیے الفاظ کی تذکیر و تانیث کے بارے میں طلباء کو اکثر پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آئیے چند روزمرہ امثال دیکھتے ہیں۔ اصل میں چند روزمرہ امثال دیکھنے سے پہلے ہم کچھ بنیادی قوانین کو ڈسکس کرنا چاہیں گے، جن کو جاننے کے بعد ہم بہت حد تک یہ جان پائیں گے کہ تذکیر و تانیث میں ہمیں بہت حد تک سہولت ہو جائے گی۔ تو چند اصول جو ہیں وہ درج ذیل ہیں۔ دنیا میں جتنی بھی زبانیں ہیں وہ ساری کی ساری مؤنث بولی جاتی ہیں، جیسے اردو، انگلش، جرمنی اور پنجابی وغیرہ۔ یہ بات آپ نے ذہن میں رکھ لینی ہے کہ دنیا کی جتنی بھی لینگویجز ہیں وہ ساری کی ساری بطور مؤنث استعمال ہوتی ہیں۔ دوسرا اصول، دنیا کے تمام دریا مذکر بولے جاتے ہیں، لیکن دو دریاؤں کے علاوہ جو کہ ہندوستان میں بہتے ہیں، ایک کا نام ہے گنگا اور دوسری کا نام ہے جمنا۔ ان دریاؤں کو ہم بطور مؤنث استعمال کریں گے۔ باقی جتنے بھی دریا ہیں، دریائے راوی ہے، دریائے سندھ ہے، دریائے بیراج ہے، جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے مذکر ہی بولے جائیں گے۔ اس کے بعد اگلا اصول ہمارا ہے اکائیوں، وقت کی اکائی، صبح، شام، دوپہر، جتنی بھی اکائیاں ہیں یہ ساری کی ساری مذکر بولی جاتی ہیں، لیکن ان میں سے 3 اکائیاں صبح، شام اور رات یہ مؤنث بولی جائیں گے۔ صبح ہو گئی ہے، شام ہو گئی ہے، رات ہو گئی ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی اوقات ہوں گے وہ سارے کے سارے مذکر استعمال ہوں گے۔ نیکسٹ اصول ہے ہمارا، دنیا میں 7 دن پائے جاتے ہیں، سارے کے سارے دن مذکر بولے جاتے ہیں سوائے ایک جمعرات کے۔ اس کو جاننے کے لیے ہم بچپن میں جاتے ہیں، جب ہم چھوٹے ہوتے ہیں تو ہم کھیلا کرتے ہیں، جڑا اگر پیچھے دیکھے اس کی شامت آئی ہے وہ اس معاملہ میں۔ تمام شہروں کے نام مذکر سوائے دلی کو ہم بطور مؤنث استعمال کریں گے، باقی سارے کے سارے شہر بطور مذکر استعمال ہوں گے۔ جتنے بھی ستارے ہیں وہ سارے کے سارے مذکر بولے جاتے ہیں، جیسے مریخ، عطارد، زہرہ وغیرہ۔ اس کے بعد نیکسٹ اصول، دنیا میں جتنے پہاڑ پائے جاتے ہیں وہ سارے کے سارے مذکر بولے جاتے ہیں، جیسے کوہ قراقرم، کوہ احد اور کوہ ندا۔ یہ سارے کے سارے پہاڑ مذکر استعمال ہوں گے۔ تمام درختوں کے نام مذکر بولے جاتے ہیں، کوئی بھی درخت ہو جائے اس کو ہم بطور مذکر استعمال کریں گے۔ نماز ہمارے ایمان کا جزو لازم ہے، ہم تمام نمازوں کو مؤنث استعمال کریں گے، لیکن جمعہ کے لفظ کو ہم مذکر استعمال کرتے ہیں۔ زمین جس پہ ہم رہتے ہیں اس کو ہم بطور مؤنث استعمال کریں گے۔ دنیا کی تمام ندیاں بھی مؤنث ہی استعمال کی جائیں گی۔
دنیا کی ندیوں کے نام مؤنث استعمال ہوں گے، اور آخری اصول ہے دنیا میں جتنے بھی پتھر پائے جاتے ہیں وہ سارے کے سارے مذکر بولے جائیں گے، جتنے بھی پتھر پائے جاتے ہیں وہ سارے کے سارے مذکر بولے جائیں گے، جیسے زمرد، یاقوت اور فیروزہ وغیرہ، یہ سارے کے سارے مذکر ہی بولے جاتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں ان جملوں کی طرف جو ہم اپنی روزمرہ میں عام طور پر بولتے ہیں، لیکن ہمیں ادراک نہیں ہے کہ ہم غلط بولتے ہیں یا درست بولتے ہیں۔ آئیے ان جملوں کو دیکھتے ہیں۔ پہلا جملہ، مجھے قبض رہتی ہے، مؤنث استعمال کیا گیا جبکہ قبض کا لفظ مذکر ہے۔ دوسرا اصول، اسلم نے اخبار پڑھی، اخبار کو مؤنث استعمال کیا گیا ہے لیکن یہ مذکر۔ کرن نے کمرے میں جھاڑو دیا، جھاڑو کو مذکر استعمال کیا گیا ہے لیکن یہ بھی مؤنث ہے۔ ہم نے تاش کھیلی، کھیلی کو جمع کے طور پر استعمال کیا گیا ہے تو لہٰذا یہ بھی غلط۔ میں نے سائیکل چلایا، سائیکل مؤنث ہے جس کو مذکر استعمال کیا گیا ہے۔ میرے سر میں درد ہو رہی ہے، درد لفظ مذکر ہے لیکن اس کو یہاں مؤنث استعمال کیا گیا ہے۔ یہ اردو کی بہترین لغت ہے، لغت لفظ مذکر استعمال ہوتا ہے لیکن یہاں پر مؤنث استعمال کیا گیا ہے۔ سانپ گہری غار میں جا چھپا، غار لفظ مذکر ہے لیکن اس کو ہم نے یہاں پر مؤنث استعمال کیا ہے۔ اس کی ریزن کیا ہے؟ عزیز طلباء تھوڑا سا غور کریں، ہم گھر میں پنجابی بولتے ہیں، اسکول میں آ کر انگلش اور اردو کا سہارا لیتے ہیں، اس لیے یہاں بولتے وقت لکھتے وقت ہماری قلم لڑکھڑا جاتی ہے یا ہمارے ذہن ابہام کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ سارے جملے ہم پنجابی زبان میں استعمال کرتے ہیں اور ہم عام طور پر ان کو درست ہی جانتے ہیں، لیکن اس کی درست شیپ کیا ہے وہ ادھر دیکھیے۔ مجھے قبض رہتا ہے، پہلے کی جگہ اسلم نے اخبار پڑھا، کرن نے کمرے میں جھاڑو دی، ہم نے تاش کھیلا، میں نے سائیکل چلائی ہے، میرے سر میں درد ہو رہا ہے۔ یہ اردو کا بہترین لغت ہے، لغت لفظ مذکر، سانپ گہرے غار میں جا چھپا۔ تو اسی طرح کی پریشانیاں آپ کو سلیبس میں آتی ہیں جس کی وجہ سے آپ ابہام کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اب ہم سلیبس میں چند جملے دیکھتے ہیں جس کو ہم نے ڈیفائن کرنا ہے کہ کس انداز میں ہم اس کو کیری کر سکتے ہیں۔ اب پہلا جملہ دیکھیے، اس نے تاش ڈیش آ گیا، یہ لیکن میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے آگے مذکر کر دیا ہے تو لہذا اس نے تاش کھیلا، اس نے تاش کھیلا مذکر کے طور پر استعمال ہوگا۔ دوسرا جملہ، اس حرف کے نیچے زیر کس نے، زیر لفظ مذکر، کس نے لگایا، اس لفظ کے نیچے زیر کس نے لگایا مذکر کے طور پر استعمال کریں گے۔ احمد نے اونٹ کی نکیل، نکیل لفظ مؤنث ہے، پکڑی، احمد نے اونٹ کی نکیل پکڑی۔ اس کے بعد نیکسٹ اصول جملہ، اسے ابھی تک ہوش نہیں، ہوش لفظ مذکر ہے، اسے ابھی تک ہوش نہیں آیا۔ اس کے بعد نیکسٹ جملہ ہے، اسلم ڈیش گیند کہاں ہے۔ اب گیند لفظ مؤنث ہے تو لہذا مؤنث کے لیے کی کا استعمال ہوگا، اسلم کی گیند کہاں ہے۔ اس لفظ ڈیش کا املا درست ہے، اب املا لفظ مذکر ہے تو لہذا خالی جگہ میں لفظ آ جائے گا کا، اس کا املا درست ہے۔ اردو پاکستان میں بولی ڈیش اور دنیا کی تمام زبانیں مؤنث ہیں لہٰذا اردو پاکستان میں بولی جاتی ہے۔ نیکسٹ جملہ، اکرم کے سر میں درد، درد لفظ مذکر ہے، درد ہو رہا ہے، اسلم کے سر میں درد ہو رہا ہے۔ نیکسٹ جملہ، اس نے ٹکٹ خرید مذکر، خرید لیا، خرید لی نہیں، اس نے ٹکٹ خرید لیا، لیکن ہم عام طور پر پنجابی میں یہی کہتے ہیں میں نے ٹکٹ خرید لی،
ہم نے ٹکٹ خرید لی، لیکن ہم نے ٹکٹ خرید لیا۔ بنگی نے جھاڑو، جھاڑو لفظ مؤنث ہے، جھاڑو دی، جھاڑو دیا نہیں، ہم کہتے ہیں جھاڑو دیا جا رہا ہے، جھاڑو دی جا رہی ہے۔ بارش مؤنث، ہو رہی ہے، بارش ہو رہی ہے۔ تھوڑا ڈیش گوند، گوند لفظ مذکر ہے، تھوڑا سا گوند، تھوڑی سی گوند نہیں آئے گا، تھوڑا سا گوند دو۔ دہی لفظ مذکر، تھوڑا سا دہی، تھوڑا سا دہی لے آؤ۔ تم نے کیا اودم، اودم لفظ مذکر ہے، اودم مچا رکھا ہے، تم نے کیا اودم مچا رکھا ہے۔ عام طور پر اودم کو ہم مؤنث کے طور پر استعمال کر لیتے ہیں، لیکن آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ اودم لفظ مذکر ہے۔ تم نے کیا اودم مچا رکھا ہے۔ جنگ، دنیا کے تمام اخبارات ہمیشہ مذکر استعمال ہوں گے، جیسے جنگ چھپ چکا ہے، خبریں چھپ چکا ہے، دنیا پڑھا جاتا ہے، صداقت چھپ گیا ہے۔ یہ سارے اخباروں کے نام ہیں۔ اور آخری جملہ سلیم ڈیش ناک ہے، ناک لفظ مؤنث ہے، سلیم کی ناک ہے۔ اس لیے ان جملوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے اپنے ذہن کو اس لحاظ سے تیار کرنا ہے کہ اردو زبان کا ایک اپنا سٹرکچر ہے، اردو زبان میں الفاظ مختلف زبانوں سے ہمارے پاس آئے ہیں، ہم نے ان زبانوں کی اصل کو سامنے رکھتے ہوئے استعمال کرنا ہے۔ جو لفظ جس زبان میں مذکر استعمال ہو رہا ہو، ہمیں اردو میں اس لفظ کو مذکر ہی استعمال کرنا ہے، جو لفظ مؤنث استعمال ہو رہا ہو ہم نے اس کو مؤنث ہی استعمال کرنا ہے۔ ایسا کیسے ممکن ہوگا؟ کیونکہ ہم 3 طرح کی لینگویجز بولتے ہیں۔ گھر میں ہم پنجابی بولتے ہیں، اسکول میں آ کے ہمیں اردو بولنے پر مجبور کیا جاتا ہے، اور پڑھنے کے لیے ہمیں انگلش کے لیے مجبور کیا جاتا ہے، تو کھچڑی سی پک جاتی ہے۔ تو اس کھچڑی کے پکانے، اس کھچڑی کا علاج یہ ہے کہ ہم نے کوشش کرنی ہے کہ اپنے ذہنوں میں ان لفظوں کی تذکیر و تانیث کو بٹھا لینا ہے، اور بول چال کے وقت کوشش کرنی ہے اس تذکیر و تانیث کے مطابق ہی بولا جائے۔ تو عزیز طلباء، امید ہے کہ آپ ان باتوں کو کافی حد تک سمجھ چکے ہوں گے۔ آپ کے پاس لیکچر آ چکا ہوگا، آپ نے اس لیکچر کو ڈاؤن لوڈ کرنا ہے اور اس کو بار بار سننا ہے اور پریکٹس میں لانی ہے چیزیں، کیونکہ جب تک آپ پریکٹس میں نہیں لائیں گے، اپنی بول چال میں نہیں لائیں گے، آپ کی یہ غلطیاں دور نہیں ہوں گی۔ اس لیے آپ لوگوں سے التماس ہے کہ آپ لوگوں نے ان کو اپنی پریکٹس سیشن میں لانا ہے۔ جب یہ غلطیاں آپ کی پریکٹس سیشن میں دور ہو جائیں گی تو یقینی طور پر جب آپ کا قلم چلے گا تو آپ کی پریکٹس کے مطابق، اس ہدایات کے مطابق چلے گا، اور آپ وہاں پر جو 5 نمبر کا کوشچن ہوتا ہے جس میں تذکیر و تانیث کے 5 جملے آتے ہیں اور فوری طور پر آپ نے وہاں پر ان کو حل کرنا ہوتا ہے، تو آپ ان جملوں کو حل کر پائیں گے۔ اس کی پریکٹس کے لیے آپ نے شمع سرمایہ اردو کے آغاز میں یہاں پر تذکیر و تانیث کا تعارف کروایا گیا ہے، اس کے بعد بورڈ میں آنے والی مروزیوں کے علاوہ اضافی مروزیاں بھی دی گئی ہیں۔ یہاں پر ہر لفظ کی تذکیر و تانیث کو واضح کر دیا گیا ہے، آپ نے اس کے مطابق ہر روز 1 پیج اسٹڈی کر دیا کرنا ہے تاکہ آپ کا ذہن اس تذکیر و تانیث کے معاملے کو سمجھ سکے۔ والسلام، السلام علیکم۔